السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسین الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ دیکھیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہوا اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جو ہے ایمان کی دولت سے نوازا ہے کہ نہیں؟ ایمان کی دولت اللہ نے ہم لوگوں کو کیا ہے دیا ہے، ایمان والوں کے گھر کے اندر پیدا کیا ہے، اور ہم سب لوگ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، مومن ہیں۔ اور سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جو ہے کچھ دیر قرآن و حدیث کی بات سننے کی توفیق دی، نہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جان بوجھ کر لیٹ سے آتے ہیں کہ 1:10 پہ بیان ختم ہوتا ہے تو 1:10 پہ جو ہے نکلیں گے گھر سے، 5 منٹ میں کیا ہوگا پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ جس کو ہدایت دیتے ہیں وہی لوگ کیا ہیں بیٹھتے ہیں اس کے اندر اور کچھ دیر قرآن و حدیث کی بات کو سن لیتے ہیں غور سے۔ دیکھیے، اگر آپ لوگ سر جھکا کے بیٹھیے گا تو ہم کس کو دیکھیں گے؟ تو میری طرف دیکھیے سب لوگ، پھر ہم کس سے بات کریں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر 24ویں پارے میں ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي الْآخِرَةِ، کہ جب اللہ کی بات کی جاتی ہے، جب ایک اللہ کی بات ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے، تو جن لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہے، ان کا دل بیزار ہو جاتا ہے، بوریت محسوس ہونے لگتی ہے، اچھا نہیں لگتا ہے بیان سننے میں، ہے کہ نہیں؟ مسجد میں ہو یا کہیں جلسے میں ہو، وہاں بہت اچھی نیند آتی ہے۔ جلسے وغیرہ میں دیکھ لیجئے، کئی جلسوں میں ہمارا جانا ہوا ہے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں تو آگے والا جو ہے ایک دم ٹانگ پسار کے سویا ہوا ہے اور اتنی اچھی نیند ان کو آئی ہوئی ہے، اس کو جگا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے۔ وہی آدمی، وہی جو ہے زیادہ عمر کے ہیں، جو یہاں بیٹھے ہیں قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے تو یہاں نیند آ رہی ہے، یہی شخص جب اگر کسی باہر کی سیاست کے جو ہے پروگرام ہو، آرکیسٹرا ہو، محرم کا رات میں جو چلتا ہے، وہاں نیند نہیں آتی ہے، رات کے 2 بجے تک 1 بجے تک ارے ہم جاگتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے۔ تو اسی کے قرآن نے آگے بیان کیا کہ لا یؤمنون بالآخرہ، ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان ہی بالکل نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ان کا دل بیزار ہو جاتا ہے، بوریت محسوس ہونے لگتی ہے جب ایک اللہ کی بات ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہیں پہ اگر قرآن نے آگے کہا کہ جہاں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات ہوتی ہے تو ان کا دل جو ہے خوش اٹھتا ہے، خوشی کے مارے کھل اٹھتا ہے، مزہ آتا ہے وہاں پر، ہے کہ نہیں؟ مشاعرے ہو، آرکیسٹرا ہو، وہاں دیکھیے ایک دم خوب چلائیں گے ہاتھ اٹھا کے، جمعہ میں اور پروگرام میں جلسے وغیرہ میں بہت نیند آ رہی ہے۔ ان سے اگر زبردستی کہا جاتا ہے بھائی سبحان اللہ کہیے، تب کہتے ہیں سبحان اللہ، ایسا لگتا ہے کہ مر چکے ہیں۔ تو یہی حال ہے، ہمارے دلوں کے اندر آخرت پر یقین نہیں ہے۔ آگے آ جائیے بھائی، آگے آ جائیے، آپ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیے بچے لوگ آگے آ جاؤ، سب آج تم لوگ آگے آ جاؤ، نوجوان ہو گئے آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیے آگے آ جائیے۔
جب تک آگے آئیے گا نہیں بیان میں، یہی ہم آگے آنے کی بات کریں گے. آگے آ جائیے. آج تھوڑا 10 منٹ لیٹ بیان ختم ہوگا، اس لیے کہ حضرت حسن اور حسین کے بارے میں باتیں ہوگی، کچھ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے سب آج کھلے گا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ہمارا کام ہے کہنا، یہاں سے زبردستی کسی کے سامنے جا کے چھڑانا، کسی کام کو زبردستی بند کرانا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ جہاں کہیں بھی اگر آپ زبردستی مدعے پہ جا کے اور پوائنٹ پہ جا کے کسی کو منع کیجیے گا تو مار پیٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ جب بھی کسی کو دعوت دینا ہو، کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے اس وقت نہیں، بعد میں صبح ہو کہ جب ٹھنڈا ہو جائے تب صبح ہو کے اس کو سمجھایا جائے، تو ہو سکتا ہو کہ ان کا دل جو ہے نرم ہو جائے. اگر اسی وقت اگر آپ چیخیں گے چلائیں گے تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک چیز یاد رکھیے گا، ہم یہ قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں اور آپ کے محلے میں کیا ہے نہیں ہے اس پہ آپ غور مت کیجیے گا، میری بات کو قرآن و حدیث سے جوڑیے گا. جو ہم کہنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ دیکھیے، اللہ کے نبی کے زمانے میں اور اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے لوگ اپنے بیٹی کو جو ہے کیا کرتے تھے، زندہ دفنا دیتے تھے. معلوم ہوگا آپ لوگوں کو، ہے کہ نہیں؟ ہاں بولیے. ہاں. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ کے نبی نے کوئی قانون لاگو نہیں کیا. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کوئی قانون نہیں لگایا کہ جو شخص بھی اپنی بیٹی کو زندہ دفنائے گا اس کے اوپر 1000 روپیہ دنڈ لگے گا. کوئی قانون نہیں بنایا گیا. سمجھ رہے ہیں؟ وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بیان نہ کر کے، قانون کوئی بنایا نہیں، کوئی فکس نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بیٹی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اولاد کی تربیت کے بارے میں بتلا رہے ہیں، اولاد کے بارے میں بتلا رہے ہیں. تو دھیرے دھیرے لوگوں نے کیا کیا، سب بند ہو گیا. وہی اگر اللہ کے نبی کوئی قانون نافذ کرتے، سب لوگ مل کے بیٹھ کے کرتے کہ قانون بنایا جائے کہ محلے میں جو لوگ بھی جو اپنے بیٹی کو زندہ دفن کریں گے ان کے اوپر جو ہے 1000 روپیہ یا 2000 روپیہ یا اس زمانے میں جو بھی درہم رہا ہو اس وہ ہے نافذ کیا جائے، دنڈ لیا جائے. نہیں نہیں نہیں، دین کے کام میں اگر آپ قانون نافذ کرتے ہیں تو مار پیٹ ہوگا. کہاں چلے بابو؟ اے بابو بیٹھو بیٹھو، اب آگے بیٹھو تو پیچھے جانا نہیں ہے، بیٹھو یہاں. کہاں بھاگے؟ حضرت حسن حسین تو میدان چھوڑ کے بھاگے نہیں، تو تم کہاں سے بھاگے ہو؟ بیٹھو یہاں صحیح سے. کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قانون نافذ نہیں کیا. آج انسان اگر کوئی معاشرے کے اندر، محلے کے اندر کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے، فلاں کا بیٹا، بہت تکلیف ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ دل کے اندر کسی نے چھرا لگایا ہو اور ان کی جو ہے بہت غصہ آتا ہے. لیکن وہی شخص کسی کا وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے، ناحق زمین دبا کے رکھے ہوا ہے، بھائی بہن کا وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اماموں سے بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے، اپنا نہیں دیکھ رہا ہے، اپنے اوپر قانون نافذ نہیں کر رہا ہے، دوسرے کے اوپر جو فٹ کر رہا ہے. کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے تو ان کے سامنے آپ قرآن و حدیث کی بات تو کیجیے نا. سورہ مومن کی پہلی آیت ہے کہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک شخص جو ہے حضرت عمر کے پاس آیا کرتا تھا ہمیشہ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کو کئی دنوں سے دیکھ نہیں رہے تھے. تو لوگوں سے پوچھا کہ بھائی فلاں شخص جو ہے جو آتا تھا ہمارے پاس، جس کے پاس طاقت تھی، اس کا رعب تھا، دبدبا تھا، وہ شخص کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ عمر کہ امیر المؤمنین آپ اس کے بارے میں مت پوچھیے، وہ تو اتنا جو ہے بدترین لوگوں میں شامل ہو گیا ہے اور اتنا بدمست ہو گیا ہے کہ شراب پیتا ہے، عیاشی کرتا ہے، زنا کاری کر رہا ہے، نہ جانے کون کون سا گناہ والا کام کر رہا ہے. اب دیکھیے کہ یہاں امیر المؤمنین ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے پاس ہلکا سا کچھ عہدہ آ جاتا ہے، ہم جو کہیں گے وہی ہوگا، اپنا جو ہے حکومت چالو کریں گے.
یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ نہیں، کوئی غصہ نہیں، کہا کہ ٹھیک ہے رکو کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک خط لکھے، اس خط میں اپنا پہلے جو اپنا نام لکھے، نام لکھنے کے بعد اس شخص کا نام لکھا، پھر اس کے بعد لکھا کہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اور جس کو یہ خط دے کر بھیجا تھا اس سے کہا کہ امیر المومنین یہ خط جو ہے تم اس وقت اس کو دینا جب وہ نشے کی حالت سے، یعنی کہ نشے کی حالت اس کا ختم ہو جائے، یعنی وہ نشہ اس کا جو ہے جو شراب جو پیے ہوا ہے اس کا شراب کی نشہ ختم ہونے کے بعد جب وہ صحیح سالم ہو جائے تب اس کو اس کے ہاتھ میں جو وہ خط دینا۔ تو وہ شخص جو ہے جا کے دیا، دیکھا اس کا جو ہے بار بار جو ہے اس کو تلاوت کر رہا تھا کہ غافر الذنب، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، وقابل التوب ہماری توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ آگے فرمائے کہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے بھی ہیں، ذی الطول اللہ تعالیٰ بہت ہی زبردست طاقت اور قوت کا مالک ہے، اور لا الہ الا اللہ اس دنیا کے اندر اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا جو ہے صحیح نہیں ہے، اور وہ الیہ المصیر اور ہم سب لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب وہ شخص اس آیت کی تلاوت کر رہا تو اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ سخت عذاب بھی دینے والے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی زبردست طاقت والے بھی ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر میرے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرنا ہے اور ہم سب لوگوں کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو وہ شخص جو ہے فوراً جو ہے توبہ کرتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ عمر بن خطاب ہم جو ہے آج سے توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد سے کبھی بھی جو ہے شراب کو نہ چھوئیں گے، نہ اس کے قریب جائیں گے، زنا کے قریب بھی نہیں جائیں گے، سارے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ اب اس واقعہ سے کیا سمجھے آپ؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب ان کی حکومت تھی، وہ چاہتے تھے ان کو بلاتے اپنے پاس، سب کے سامنے ان کو جو ہے ذلیل کرتے، ان کو مارتے، ان کو پیٹتے، ان کے اوپر جرمانہ لگاتے۔ نہیں نہ ایسا نہیں کیا ہے، قرآن ہی بیان ہی نہیں کرتا ہے۔ دوسرے کے اوپر تو آپ بہت دھوس جما رہے ہیں، اور آپ اپنے اندر دیکھیے نا کہ ہمارے اندر کیا خرابیاں ہیں۔ اصل میں آج ہم صبح سے بہت تپے ہوئے ہیں، اس لیے کہ آج صبح سے 3 آدمی جو ہے فون کر دیے ہیں، فون یہ کیے ہیں کہ بھائی دیکھیے کہ لوگ آج کے زمانے میں لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ ہم باپ ہیں تو ہم ہی سب کچھ ہیں۔ آج اس ٹاپک پہ ہم بات کرنے کے لیے آئے تو وہ ہم سمجھے کہ بھول ہی جا رہے ہیں، یاد مطالعہ ہوا ہے، لیکن کیا کریں صبح سے 3 شخص فون کر دیا ہے زمین کے تعلق سے کہ باپ جو ہے اپنا دھوس جما رہا ہے، کہہ رہا ہم باپ ہیں، ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ یہ کون سی بات ہو گئی؟ اس دنیا کے اندر آپ خود دیکھیے، آپ معاشرے کے اندر رہتے ہیں، محلے کے اندر رہتے ہیں، کتنے ایسے نوجوان غیر مذاہب کے لوگ ہیں، ساری زندگی نافرمانی کر رہا ہے، کیا اللہ ان کو بھگا دیا اپنے گھر سے؟ بولیے، کیا اللہ نے ان کو کھانا نہیں دے رہا ہے؟ ارے آپ سے اچھا ان کو اللہ تعالیٰ کھانا کھلا رہا ہے، آپ سے اچھا ان کا گھر ہے، آپ سے اچھا ان کا کاروبار چل رہا ہے، جو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ آج آپ کا بیٹا ہلکا سی نافرمانی کیا تو فوراً آپ گھر سے باہر نکال دیے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ آپ کی نظر میں چھوٹا ہے اور آپ اللہ کے برابر ہو گئے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ کیا کریں، لوگوں کی ایسے شکایتیں آتے ہیں، خاص طور سے زمین کے تعلق سے، کہ بھائی زمین لے کے کیا کیجیے گا، کہاں لے کے جانا ہے زمین، کیا کیجیے گا آپ زمین لے کے؟ فرعون کا جو کچھ نہیں ہو سکا، قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا، کیا لے گیا، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ ایک جنت بھی نہیں خرید سکا، صحیح سے اس پیسے کو اپنے استعمال نہیں کر سکا۔ وہ اتنے محنت سے اتنے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے شداد میں جنت بنائی تھی، کیا ہوا؟ صحیح سے اس کو دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ آج ہم ذرا سے بھی ہمارا بیٹا نافرمانی کر رہا ہے تو فوراً خوشی کے مارے غصے میں آیا کہتا ہے ہم تم کو زمین سے نکال دیں گے، جائیداد سے نکال دیں گے۔
वहीं पर अगर आपका बेटा नमाज की पाबंदी नहीं कर रहा तो उस वक्त क्यों नहीं कहते हैं आप इस वजह से निकाल रहे हैं ना कि आपकी बात नहीं मान रहा है, आपको पैसा कमा के नहीं दे रहा है, इस वजह से आप कर रहे हैं कि नाफरमानी कर रहा है। यही वजह है, शिकायत यही आ रही है कि हम अपने बाप को पैसा कमा के नहीं दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि तुमको ज़मीन से निकाल देंगे। क्या ये ज़मीन आपकी है? तो क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुरान का जब मुताला कीजिएगा तो हर चीज़ में आपको जो है बराबरी, और जो है आप देख लीजिए ना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी हैं, पैगंबर हैं कि नहीं? उनके अब्बा क्या हैं? काफिर हैं, बुतों को बनाते थे, बेचते थे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद बोले कि अब्बा हम आपके घर से जा रहे हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं दूसरी जगह। तो ये अलग बात होती है। वहीं पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम रोज़ाना अपने दस्तरखान पर एक मेहमान को बुलाते थे, उनके दस्तरखान पर लोग जो है खाना खाते थे रोज़ाना। एक मरतबा जो है उनके दस्तरखान पर खाने के लिए कोई मुसाफिर नहीं आया, वो ढूंढ रहे थे, रास्ते में खड़े हो गए कि भाई कोई मुसाफिर आएगा तो उनको दस्तरखान पे बैठाएंगे और खाएंगे। तो एक शख्स आया, बहुत देहात का रहने वाला था, बहुत समझिए कि ये था और गैर मज़ाहिब का था। तो उससे कहा कि यार भाई आओ हमारे साथ बैठ के खाना खा लो। तो जाहिर सी बात है जो गैर मज़ाहिब के लोग हैं उनको क्या मालूम कि खाने से पहले क्या पढ़ना होता है, नहीं होता है। तो इस्लाम में ने हमें इजाज़त दिया है ना। तो वो शख्स आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है खाना शुरू किए, अपना बिस्मिल्लाह जो भी दुआ थी उस वक्त में, और जो है वो शख्स जो है ऐसे ही खाना शुरू कर दिया, बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ा। फ़ौरन जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको उठा के बाहर कहा कि जाओ यहाँ से। फ़ौरन उसी वक्त जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने वही भेजी कि इब्राहीम, उस बंदे को हम रोज़ाना दिन में 3 मरतबा खाना खिलाते हैं जबकि मेरी नाफरमानी करता है, और 1 मरतबा भी बिस्मिल्लाह कह के नहीं खाता है। आज तुम्हारे दस्तरखान पर जो है बिस्मिल्लाह नहीं कहा, तुमने उसको भगा दिया। जब यहाँ नबी को यहाँ बख्शा नहीं जा रहा है तो हम और आप क्या मकाम रखते हैं? आप बाप हैं तो क्या मतलब, किसी को काट के फेंक दीजिएगा बेटा को? आप और बेटा के साथ बराबरी का मामला कर रहे हैं, अच्छाई का मामला कर रहे हैं, उनके साथ भलाई का मामला कर रहे हैं। एक बेटा ज़्यादा कमज़ोर है, कम कमाता है, नहीं देता है तो क्या हो गया? आप उनसे कहिए बेटा हम आपको जो ज़मीन में हिस्सा बनता है हम आपको दे देते हैं और आप अलग हो जाइए। ये एक सही तरीक़ा है, इस्लाम का सही तरीक़ा है। अगर जो है बदमाशी कर रहा है तो इस्लाम ने यही तरीक़ा सिखलाया है कि आप उनका जो हिस्सा बनता है, जो सही तमाम भाइयों में जो हिस्सा बनता है वो तकसीम करके उनसे कहिए कि बेटा आप अलग हो जाइए, हम आपसे परेशान हो चुके हैं। आप एक काम कीजिए, जितना भी ज़मीन है उसमें जो हिस्सा आपका बनता है हम आपको दे देते हैं और आप घर बना के रहिए, अपना अकेले रहिए, खुशहाल ज़िंदगी गुजारिए। ये इस्लाम का तरीक़ा है। ये नहीं है कि आपके बेटा नाफरमानी कर रहा तो फ़ौरन गुस्से में आके आप भगा दे रहे हैं। भाई ये फिर तो यहाँ दुनिया के अंदर लाखों हज़ारों की तादाद में आप देखिए ना, हिंदुस्तान के अंदर कितने काफ़िर हैं, कितने गैर मज़ाहिब के लोग हैं। सबसे ज़्यादा तो उन्हीं की जो है आबादी है। खुद देख लें, न जाने दिन में कितनी मरतबा नाफरमानी करता है, रात भर जो है नाइट क्लब में जाके जो है ज़िना कर रहा है, दिन भर और रात भर जो है लड़कियों के साथ दोस्ती जो है लगा रहा है, बात कर रहा है, ज़िना वाला काम कर रहा है। अल्लाह उनको अच्छा खिला रहा है, हमसे अच्छा पिला रहा है, हमसे अच्छा उसको घर रहने के लिए दे रहा है, उसके कारोबार में तरक्की हो रहा है। अल्लाह उसको क्यों नहीं मारता है? ये नहीं कहता कुरान और अल्लाह ये क्यों नहीं कह रहा कि इसको भगाओ यहाँ से, इसके कारोबार में तरक्की नहीं होने देंगे? वाह क्या मुसलमान है। यही हमारे अखलाक की वजह से गैर मज़ाहिब हमारे पर थू थू कर रहे हैं, थू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कल परसों जो है एक शख्स हमसे कह रहा था कि देखिए ना कि हमारे एक जानने वाले साथी जो गैर मज़ाहिब के, उनके सामने हमने बात रखी ज़मीन के ताल्लुक़ से, तो कहने लगा कि तुम्हारे मुसलमान भी अजीब इंसान है तो कहते हैं कि नमाजी है, 5 वक्त के नमाजी हैं, मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, और इतना गंदा काम करते रहता है। ये है हमारा अखलाक, यह हमारा जो मुसलमान और ईमान वालों की निशानी यही हो रही है। तो कैसे ईमान में दाखिल होगा हमको देख के? लेकिन हम बयान करेंगे, क्या है, हम कुरान और हदीस बयान करेंगे, इसलिए कि अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिस शख्स को अगर हम नफ़ा पहुंचाना चाहें
اور پوری دنیا کے لوگ اس کو نقصان پہنچانا چاہے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور دنیا کے لوگ یعنی اس کو نفع پہنچانا چاہے اور دنیا کے لوگ اس کو نقصان پہنچانا چاہے، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ باقی اگر آپ کو برا لگے تو معاف کیجیے گا، یا ہو سکتا ہے دوسرا آپشن بھی ہے کہ دوسرے امام کو لا کے رکھ لیجیے، ہے کہ نہیں؟ دوسرا آپشن بھی ہے، اپنا بدلتے رہیے، لیکن ہم بیان کریں گے۔ برا لگے تو معاف کیجیے گا، بیٹھ جائیے بھائی، بیٹھ جائیے، کوئی بات نہیں ہے، ہوتا ہے اتنا، بیٹھ جائیے، اتنے غصہ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ بیٹھ جائیے، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، گرمی کا موسم ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ دیکھیے قرآن و حدیث ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دنیا کے اندر جب تک زندگی ہم گزاریں بیلنس کا معاملہ کریں۔ جہاں باپ کا حق ہے وہاں بیٹا کا بھی حقوق ہے، ہم مانتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، بیٹے کی بھی ذمہ داری ہے کہ باپ کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں۔ ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نافرمانی پہ اتر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو ہم زمین جائیداد سے نکال دیں یا اس کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کریں۔ آپ تو اگر باپ ہیں آپ اپنا حق ادا کریں، آپ کے اوپر جو فرض ہے، جو آپ کے اوپر جو حقوق بنتا ہے وہ ادا کریں۔ بیٹا اگر نہیں کر رہا ہے تو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اللہ نے آخرت میں ہم سب کا حساب لینا ہے، ہم سب لوگوں کو حساب دینا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ حساب لے لیں گے، وہاں دیکھا جائے گا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ ہم اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ ہم اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ہم نے جس کی تلاوت کی ہے وہ یہ کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے ہم جو دعوت و تبلیغ والا کام کر رہے ہیں اس کی اجرت، اس کا پیسہ ہم تم سے نہیں مانگتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں مانگتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ الا المودۃ فی القربى، میرے خاندان، میرے جو اہل بیت ہے تم ان سے محبت رکھو، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، بس ہم یہی چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے گا کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ میرے گھر کے جو لوگ ہیں جو اہل بیت ہیں ان سے محبت کرنا، تو اس میں حضرت علی آتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہیں، اور حسن اور حسین، یہ اہل بیت میں آ گئے۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ اب آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسن اور حسین یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ یہی نا، فوراً دوسرے پر فوراً انگلی اٹھا دیتے ہیں۔ حضرت حسن اور حسین اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، سمجھ رہے ہیں جی؟ اور حضرت حسن اور حسین کے نانی کا نام کیا تھا؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، استغفر اللہ، کیا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسن اور حسین کے ابا کا نام کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسن اور حسین کی امی کا نام کیا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ حسن اور حسین یہ دونوں میرے بیٹے کی طرح ہیں، تو نواسا لیکن رشتہ کیا دے رہے ہیں؟ بیٹے کی طرح۔ اور یہ کیا ان کو عزت، کیا ان کو پروٹوکول دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہے، سجدے میں ہے، دونوں اس پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، بیٹھنے کی وجہ سے سجدہ لمبا کر دیے ہیں۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے تو کہیں سے آئے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ میرے حسن اور حسین کو بلا کے لاؤ، بہت کہ ابھی تک دیکھے نہیں ہیں، ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، ذرا ان کو بلا کے لاؤ۔ تو جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسن اور حسین نہیں آئے اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گیٹ کی طرف دیکھتے رہے، اور جیسے ہی آتے ہوئے دیکھے کہ آ رہے ہیں فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھٹنا کے بل زمین میں ٹیک گئے، یہ گھٹنا ہوتا ہے زمین میں ٹیک دیے اور یوں باہیں پھیلا دیے،
اور گلے سے لگائے. ایک اس طرف امام حسن ہے اور ایک طرف جو ہے کون ہے؟ امام حسین ہے. دونوں کو گلے سے لگائے اور کہا کہ اے اللہ ان دونوں سے مجھے محبت ہے اور تو بھی اس سے محبت کر، اور جو شخص بھی اس سے محبت کرے گا تو بھی اس سے محبت کر. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں کہیں سے آ رہے تھے تو ان کے پاؤں میں مٹی لگ گئی تھی. کیا لگ گئی تھی؟ مٹی لگ گئی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ سب سے زیادہ انہوں نے حدیث بیان کیا ہے. تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حدیث بیان کیے ہیں. ان کو حدیث امیر المؤمنین کہا جاتا ہے. دیکھیے، اور جیسے ہی دیکھیے کہ امام حسن کے پاؤں میں مٹی لگی ہوئی ہے تو بھاگتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے ہیں اور جو عمامہ باندھے ہوئے تو اس کو کھولے ہیں اور اس عمامہ کے اس سے جو ہے اس مٹی کو پوچھے ہیں. اللہ، یہ مقام تھا. آج ان کے ماتم پر اور ان کے شہید پر لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے. کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دین کی محنت کرتے کرتے اور اسلام کی خاطر اپنی جان کو جو ہے شہید کرا دیا. آج اسی کے ماننے والے جو ہے ان کا ماتم میں ڈھول تاسا بجا کے جو ان کا مذاق بنا رہے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی. قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجیے گا، قرآن و حدیث کو آپ دیکھیے گا دلوں کی آنکھوں سے، سمجھیے گا، غور و فکر کیجیے گا یہاں بیٹھ کے تو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی قرآن کیا کہتا ہے ہم سے، حدیث کیا کہتا ہے ہم سے، اس پر ہم عمل کریں. باقی جو لوگ بھی بجاتے ہیں ہم ان سب سے اب صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ میری طرف سے اجازت کوئی نہیں ہے. جو لوگ بھی سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے ہم بتا دے رہے ہیں اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کا گناہ آپ کے اوپر آئے گا، اور جو لوگ بھی کروا رہے ہیں اور جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں سب کا گناہ آپ کے اوپر آئے گا. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. کل قیامت کے دن انسان ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے. آج دنیا کے اندر آپ مست ہیں، مگن ہے، خوشی میں ہیں. ٹھیک ہے، بات صحیح ہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جو ہے محرم کا مہینہ ہے، اس میں لاٹھی کھیلیں، تلوار بازی کریں، تیر بازی کریں، جو کھیلنا ہو، جو کھیل کھیلنا ہے کھیلنا. جیسے کہ جو ہے آج صبح میں جو ہے ظفر اقبال صاحب جو سر ہیں وہ فون کیے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ امام صاحب ایک بات یہ پوچھنا تھا کہ ذرا بتلائیے کہ جو ہے محرم کے مہینے میں جو ہے سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اس میں لوگ تھوڑا لاٹھی وغیرہ کھیلنا سیکھ لیتا ہے، تلوار بازی کرنا سیکھ لیتا ہے. یہی اگر رمضان کے بعد یا رمضان سے پہلے کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ دہشت گرد یا کوئی عجیب معاملہ ہو جائے گا. تو اس میں محرم میں ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ دیکھیے لاٹھی کھیلنا، تلوار بازی کرنا، نیزہ تیر بازی اور جو کھیل ہے وہ کر سکتے ہیں. تو کہنے لگے پھر جو ہے نوجوان لوگ کہتا ہے کہ مزہ نہیں آتا جب تک ڈی جے نہ بجے، ڈھول نہ بجے، تاشا نہ بجے تو مزہ نہیں آتا ہے. تو ہم نے کہا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ نے جو حکم بیان کر دیا ہے وہ کسی کی وجہ سے نہیں بدلے گا. کیا ہے؟ جو اللہ نے حکم بیان کیا ہے، اللہ نے جو قانون بیان کیا ہے وہ کسی کی وجہ سے نہیں بدلے گا. اس لہٰذا اگر آپ کھیلنا چاہتے ہیں تو کھیلیے، لیکن ڈھول تاشا ڈی جے اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا اسلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر آپ جو ہے غم نہیں، آپ جو ہے ہنسی اور خوشی منا رہے ہیں اور آپ ان کے مذاق بنا رہے ہیں. اگر مان لیتے ہیں کہ یہ غم ہے، ہم ان کے غم میں جو ہے یہ سب کام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کہ کل اگر آپ کے گھر سے کسی کا جنازہ اٹھے گا یا آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہوگا، 18 یا 20 سال کا نوجوان کا یا آپ کی امی کا، ابو کا، بہن کا، کسی کے بھی انتقال ہوگا تو اس انتقال میں انشاءاللہ ہم خود جو ہے آپ کی جو ہے بھرپور جو ہے حوصلہ افزائی کریں گے اور ہم خود اپنے پیسے سے جو ڈی جے کا انتظام کریں گے، ڈھول تیسے کا انتظام کریں گے، تاشا کا، اور بجاتے ہوئے آپ کے گھر کے پاس جائیں گے، کہیں گے بھائی دیکھیے فلاں صاحب آپ کے ابو کا انتقال ہو گیا، مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، اسی غم کی وجہ سے ہم جو ہے ڈی جے ڈھول تاشا بجا رہے ہیں. پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی دلوں پر کیسا گزر رہا ہے، پھر آپ ہمیں بتائیے گا. اس وقت تو انسان کے چہرے پر سے جو ہے سمجھیے کہ مسکراہٹ بھی غائب ہو جاتی ہے. اگر ان کے سامنے مسکرانے کی بات بھی کیجیے تو ان کی مسکراہٹ جو ہے غائب ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی نے 2 چیزوں کا حکم دیا ہے
اب غور سے سنیے، نمبر 1 پہ یہ کہ جو ہے 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ اس میں جو ہے آپ روزہ رکھیں۔ کتنے؟ 9 اور 10۔ تو جمعہ اور سنیچر جو ہے 9 10 ہو رہا ہے، تو آپ روزہ رکھ سکتے، جمعہ کا دن بھی آگے بہت فضیلت والا دن ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر خاص طور سے 9 اور 10 کے محرم کے جو ہے اس میں جو ہے جتنا ہو سکے آپ کے پاس جتنی وسعت ہے آپ اپنے اولاد پر اپنے جو ہے خرچ کریں۔ کیا ہے؟ جتنی آپ کے پاس وسعت ہے، جتنا پیسہ ہے، اپنے بال بچوں پر خوب خرچ کریں اس دن میں۔ یہ 2 چیزوں کا ہمیں حدیث میں ملا ہے جس کے سامنے جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث سے اس کا کوئی دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن تو پہلے ہی نازل ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ تو اللہ کے نبی کے بعد 4 خلیفہ کے بعد، حضرت عمر ہیں، ابو بکر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، یہ 4 کی خلافت کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اس وقت تو پورا دین مکمل ہو گیا تھا، تو لہٰذا اس کو قرآن و حدیث سے مجبوری، اگر کرتے ہیں تو آپ اپنے گناہ، آپ کے اوپر گناہ جائے گا، کسی کے اوپر کوئی گناہ نہیں جائے گا۔ آپ اگر کر رہے ہیں، جو بھی کروا رہا ہے اس کے اوپر بھی گناہ جائے گا، جتنے بھی لوگ دیکھے گا، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو تو گناہ ملے گا ہی۔ اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، کھیل دیکھ رہے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن کھیل کے ساتھ ساتھ ڈی جے بھی بج رہا، تو اس کا گانا سن رہے ہیں نا، مزہ لے رہے ہیں، کود رہے ہیں، تو یہ بھی تو اس میں گناہ میں شامل ہو گیا۔ تو یا تو کسی ایک چیز کو ہٹائیے، یا تو ڈی جے کو ختم کر دیجئے، یا نہیں تو کھیل تماشا ہی بند کر دیجیے۔ اس سے اچھا روزہ رکھیے، نماز روزہ کیجیے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کے جو ہے دعا کیجیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی وقت ہو چکا ہے، باقی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ ادا نہیں کیا سنت ادا کر لیجیے۔